بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون۔ کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف ہدایت کرے؟ کہہ دیجئے حق کی طرف صرف اللہ ہدایت کرتا ہے، تو پھر بتاؤ کہ جو حق کی راہ دکھاتا ہے وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود اپنی راہ نہیں پاتا جب تک اس کی رہنمائی نہ کی جائے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ امامت پر عقلی اور نقلی دلیلیں۔ شائستہ ترین فرد کی پیروی کرنا عقلی اور بدیہی یعنی روشن امر۔ مذکورہ آیت کا موضوع ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر استدلال ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں مشرکین سے سوال کرتا ہے، آیا اس خدا کی پیروی جو ہدایت یافتہ اور جو انسان کے فائدہ اور نقصان سے آگاہ ہے معقول ہے، زیادہ بہتر ہے، یا بتوں اور دوسرے معبودوں کی پیروی کہ جو نہ تو اپنے آپ سے آگاہی رکھتے ہیں اور نہ ہی ان کے پاس کسی قسم کا اختیار ہے اور نہ ہی انسانوں کو ان کی مصلحتوں کی طرف رہنمائی کر سکتے ہیں؟ شیعہ علماء مذکورہ آیت سے استدلال کرتے ہوئے ائمہ معصومین علیہ السلام کی امامت کو ثابت کرتے ہیں۔ اس مطلب کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ کے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ائمہ معصومین علیہ السلام سے بہتر کون ہو سکتا ہے کہ جو علم لدنی کے مالک ہیں اور لوگوں کو رشد و کمال کی منزل تک پہنچا سکتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم و حکمت کے خزانوں سے ائمہ معصومین علیہ السلام کو ایسا علم عطا کیا کہ جس سے دوسرے لوگ محروم ہیں۔ ائمہ معصومین علیہ السلام اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے برترین اور عالم ترین تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔